بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو جو ہے وہ جس طرح آپ کو ٹائٹل نظر آ رہا ہے کہ ایف پی ایس سی یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو سیکنڈری اسکول ٹیچرز یعنی ایس ایس ٹی کی جو پوسٹس آتی ہیں مختلف اوقات میں، تو اس حوالے سے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم اس کے لیے اپنی پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو صوبائی لیول پہ یعنی پروونشل لیول پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں، تو اس حساب سے ایس ایس ٹی کی جو بیسک پے اسکیل ہیں اور جو فیڈرل کی ایس ایس ٹی کی بیسک پے اسکیل ہے تو اس میں تھوڑی سی ڈفرینس ہے۔ یعنی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کے پی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی پختونخوا میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو ایس ایس ٹی پوسٹ ہے تو اس کی بی پی ایس جو ہے وہ 16 ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں پروونشل لیول پہ جو ایس ایس ٹیز کام کرتے ہیں اسکولوں میں تو ان کی بیسک پے اسکیل وہاں پہ 17 ہے۔ اس طرح سندھ میں بھی 17 ہے، لیکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ایس ایس ٹی کی پوسٹ ہے، چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ سائنس پڑھاتا ہو، تو اس کی بی پی ایس جو ہے وہ 17 ہے۔ اچھا، پھر جو ہے میں اس طرح ہے کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ 2018 میں نے ایس ایس ٹی کا ٹیسٹ دیا تھا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈفرینس یہ تھی کہ اس ٹائم کورس کی کیٹیگرائزیشن نہیں کی گئی تھی، یعنی پوسٹ تو اناؤنس ہوئی تھی لیکن اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ ایس ایس ٹی کی پوسٹ ہے، اس میں سائنس یا آرٹس کا ذکر نہیں تھا۔ تو وہ والا جو ٹیسٹ آیا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 20% انگلش تھا اور اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ بی ایڈ کے کورس سے تھا، یعنی بیچلر آف ایجوکیشن کا جو کورس ہے اس میں مختلف ایجوکیشنل تھیریز اور جو ہے اس کے علاوہ مختلف ایجوکیشنل تھیریز جو ہے تو اس کے بارے میں کویسچنس تھے کہ مطلب فلاں تھیری یہ اسٹیٹ کرتی ہے، فلاں تھیری یہ اسٹیٹ کرتی ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے MCQs ہوتے ہیں تو آپ نے صحیح سوٹیبل آنسر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ فلاں تھیوری کب پیش کی گئی، کہاں پیش کی گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب اگر آپ بیچلر کا کورس کور کریں گے یعنی بی ایڈ کا کورس کور کریں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے مطلب جو پیڈاگوجی کا جو ایریا ہے جو پورشن ہے تو وہ کور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے مطلب مختلف بی ایڈ کورس کی بکس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں آپ کو ایک کمپریہنسو گائیڈ پہلے آتا تھا، مراد علی قطوزئی اس کا آتھر تھا، بی ایڈ کا کمپلیٹ گائیڈ تھا، تو اس میں آپ کو جو ہے سارے سبجیکٹس بی ایڈ کے مل جائیں گے، وہاں سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹ پہ بھی آپ کو مختلف میٹیریل جو ہے پیڈاگوجی کے حساب سے پیڈاگوجی کے حوالے سے مل جائے گا، جس میں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سارا ہوگا، پاکستان میں کتنی پلاننگ کی گئی، پالیسیز کب کب پیش کی گئی، کہاں پیش کی گئی، اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل تھیریز ہے، مختلف موٹیویشنل تھیریز ہے، لرننگ تھیریز ہے، تو اس کو جو ہے آپ کو کور کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ہو گئی بی ایڈ کے حوالے سے بات۔ اب جو ہے 2019 میں جو سلیبس آیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 کے کورس میں 20% انگلش گرامر تھا اور اس کے علاوہ جو ہے سارا بی ایڈ سے انہیں ہمارا ٹیسٹ آیا تھا، لیکن پھر 19 میں جو ویکینسیز اناؤنس ہوئی ایس ایس ٹی 17 کی ایف پی ایس سی کے تھرو، تو اس میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس تھا کہ پھر کیٹیگرائزیشن کی گئی تھی ایس ایس ٹی کے لیے اور اس میں بایو کیمسٹری اس کے علاوہ اور سبجیکٹس باقاعدہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا تھا اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں، تو پھر جو ہے آپ کو کورس بکس بھی ساتھ میں کور کرنے پڑیں گے۔ ابھی تو اس کا جو ہے وہ سلیبس نہیں ہے، ابھی جو ریسنٹلی اناؤنس ہوئی ہے تو اس کا سلیبس جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایف پی ایس سی کسی بھی ٹیسٹ کا سلیبس مہینے 2 مہینے پہلے جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے، تو سردست جو ہے فی الحال آپ سلیبس کا انتظار کریں، لیکن تب تک آپ جو ہے اپنے کورس بکس جو آپ ایف ایس سی لیول پہ پڑھ چکے ہیں اور جو آپ کا بی ایس سی لیول پہ پڑھ چکے ہیں، چاہے آپ کا سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے، چاہے بایو ہے، کیمسٹری ہے، جون سا بھی ہے، آرٹس ہے، تو آپ ایف ایس سی اور بی ایس سی کے لیول کا جو کورس ہیں تو وہ آپ کور کریں اور اس کی آپ تیاری کریں۔ مختلف گائیڈز بھی آپ کو مل جائیں گے مارکیٹ میں ایس ایس ٹی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ میرا جو مشورہ ہے، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو میں زیادہ تر کورس بکس کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ کانسیپٹ وہاں پہ کلیئر کریں، کانسیپٹ وہاں سے کلیئر کریں، اور جو پیٹرن ہے یا جو اسٹرکچر ہے ٹیسٹ کا تو اس کے لیے خیر ہے آپ گائیڈز کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس پریویس جو ایس ایس ٹی ٹیسٹ تھا تو اس کے پیپر بھی پڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ میں
اپنی پچھلی ویڈیو کی طرح آخر میں اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کروں گا. جن ساتھیوں کو وہ درکار ہو تو میں ان کو جو ہے واٹس ایپ کے تھرو آپ کو انشاءاللہ فارورڈ کر دوں گا. تو یہ تو ہو گئی کورس بکس اور بی ایڈ کورس کی بات. اس کے علاوہ انگلش گرامر میں جو ہے وہ سینونمز اینٹونمز آتے ہیں, زیادہ تر پریپوزیشن کا یوز آتا ہے, تو وہ جو ہے آپ کو کور کرنے پڑیں گے. سینونمز اینٹونمز آپ کو دیکھنے پڑیں گے, نیٹ پہ آپ کو کامنلی مل جائیں گے. اس کے علاوہ پریپوزیشنز جو ہے اس کی مطلب آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور سینٹینس کریکشن کے بارے میں کہ یہاں پہ مطلب پارٹس آف سپیچ آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے, کہ یہاں پہ مطلب یہ جو انڈر لائنڈ ورڈ ہے تو وہ کس پارٹ آف سپیچ اسپیسیفک پارٹ آف سپیچ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی یہ یہاں پہ ایڈجیکٹو ہے, ناؤن ہے, پریپوزیشن ہے, یا ایڈورب ہے, ورب ہے. تو اس کے لیے جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ رین مارٹن کا ہائی اسکول گرامر جو بک ہے تو وہ دیکھ لیں, انشاءاللہ اس سے وہ کور ہو جائے گا. میرے پاس خود بھی پڑا ہوا ہے سافٹ میں, کسی ساتھی کو چاہیے ہو تو پھر وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ میں وہ بھی فارورڈ کر دوں گا. رین مارٹن کی یہ بک بھی ہے میرے پاس, اور اس کے علاوہ اس کی بھی میرے پاس موجود ہے, تو آپ اس سے پریکٹس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ہر وقت بتاتا چلا آ رہا ہوں ساتھیوں کو کہ کورس بکس, بی ایڈ کورس, انگلش گرامر انشاءاللہ یہ آپ کور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کریں گے, پیرنٹس کی جو ہے آپ خدمت کریں گے, ان کی عزت کریں گے, ان سے دعائیں لیں گے. ساتھیوں سے بہت سارے منہ جب آپ کے لیے دعائیں کریں گے, بہت سارے ہاتھ جب آپ کے لیے دعا کے لیے اٹھیں گے, تو انشاءاللہ کسی نہ کسی کی دعا لگ جائے گی آپ کے لیے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ رزلٹ آپ کو بالکل اچھا ملے گا, پازیٹیو ملے گا. کچھ تجاویز ہوں یا کسی کو کمنٹ کرنا ہو تو میں واٹس ایپ نمبر شیئر کرتا ہوں, اس کے تھرو آپ کوئی بھی کویشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 031188604006. اچھا, بعد میں یہ بتاتا چلوں آخر میں کہ ویڈیو آپ کو سادہ سی لگے گی, بہت زیادہ اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے, کوئی اس میں گرافکس نہیں ہے, ڈیزائننگ نہیں ہے. تو میں پہلے تعارفی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میرا سارا فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ کانٹینٹ پہ ہوگا اور ایکسپلینیشن پہ ہوگا, گائیڈنس کے حوالے سے ہوگا. باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ویڈیو یا جو مطلب آڈیو ہے وہ زیادہ کلرفل ہے, یا اس میں مکسنگ ہے, گرافکس ہے, ریپریزنٹیشن اچھی ہے کہ برے ہے. اس سے مطلب جو ہے یہ میرے لیے کوئی سیکنڈری چیزیں ہیں, اس پہ میں اتنی فوکس نہیں کروں گا. انشاءاللہ میں کانٹینٹ پہ, آپ کی گائیڈنس پہ اور آپ کے لیے ایکسپلینیشن پہ انشاءاللہ فوکس کروں گا. آپ کا بھرپور تعاون چاہیے ہوگا. ویڈیو کو آپ لائک کریں, اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیر.